السلام علیکم ویورز، آج پھر سے ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ تو ہمیں رمضان اور ذیابطیس کے حوالے سے اپنے مہمان خصوصی سے بات کرنی ہے، اور جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ ایک بہت ہی عمدہ انسان ہیں، بہت ہی عمدہ فزیشین ہیں، بہت ہی بہترین ڈائبٹولوجسٹ ہیں، ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف اینڈوکرائنولوجی کے ناظم آباد میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عصمت صاحب۔ ڈاکٹر عصمت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو کا آغاز ہے وہ ہم ذیابطیس سے کریں گے کہ ذیابطیس کی جو شرح ہے وہ پاکستان میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ڈسکشن کو جو ہے رمضان کی طرف لے کے جائیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو میں اس بات پہ اپنے ناظرین کو توجہ دلاؤں گا کہ پاکستان اس وقت ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں ذیابیطس کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کسی زمانے میں ہم دنیا بھر میں 8ویں 10ویں نمبر پر ہوتے تھے ذیابیطس کی شرح سے، لیکن ورلڈ ڈائبٹیز فیڈریشن کا جو لیٹسٹ ان کی فگرز ہیں، اس وقت پاکستان میں ذیابیطس کی شرح سے ہم نمبر 1 ہیں، یعنی 26 تقریباً جتنی بھی ہماری 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان میں 26% لوگوں میں ذیابیطس پائی جاتی ہے، جن کی تشخیص ہوگی، جن کی ڈائگنوز ہوگی۔ تو یہ لمحہ فکری ہے لمحہ فکری، اور تقریباً اتنے ہی ایسے، آپ کو پتہ ہے کہ ذیابیطس کا تو بہت دیر میں پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ معلوم بھی نہیں ہوتا، تو تقریباً 26% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو خیال ہے کہ ڈائبٹیز ہے لیکن ان کی تشخیص نہیں ہوئی، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ بارڈر لائن یا امپیئر گلوکوز ٹالرنس۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے تعداد ہے، اور جہاں تک وجوہات کا تعلق ہے تو اس میں سب سے زیادہ تو ہمارا انداز طرز زندگی جو ہے، ہم جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بر صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری وراثت میں جو ہے وہ ڈائبٹیز کے جو کہنا چاہیے اس کے جراثیم یا اس کی ٹینڈنسی موجود ہے، لیکن یہ ڈائبٹیز اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک ہمارا طرز زندگی خراب نہیں ہوتا۔ طرز زندگی خراب ہونے سے کیا مطلب؟ کہ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، میٹھا اور مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، اور ورزش کی کمی، جسمانی جو فعالیت ہے، واک ہے، ورزش ہے، یہ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آج کل پاکستان میں اوورآل خوشحالی ہے، لوگوں کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ اچھا کھا لیتے ہیں، باہر جانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے ریسٹورنٹس میں، ہوٹلنگ میں، اور اس کے مقابلے میں جو ہے ورزش دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ مین وجہ ہے کہ جو سلوگن ہے ڈائبٹیز سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ کم کھاؤ اور چلو زیادہ۔ اس کے جو برعکس ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں، مرغن غذا رہے ہیں، اور چل نہیں رہے، اور جسمانی فعالیت کم ہو رہی ہے، یہ وجہ ہے۔ زبردست ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت کامن ہے ڈائبٹیز، ہر تقریباً 10 میں سے 3 یا 4 لوگ ڈائبٹیز ہو چکے ہیں، اور 2-3 کی ابھی تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا آپ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک سرٹن ایج کے اوپر، یا سرٹن آپ کو اگر کوئی سمٹمز ہوں، یا اگر کوئی اس طرح کی، آخر کس طرح جو جن کی تشخیص نہیں ہو سکی وہ کیا کریں کہ ان کی تشخیص ہو جائے؟ بالکل، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جیسے ہم نے کہا کہ ہماری وراثت میں، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فیملی ہسٹری، جن لوگوں کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، ایمن چچا ماموں خالہ جو خونی رشتے، ان میں سے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، کس عمر پہ جا کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ پہلے یہ عمر ہم 40 سال کہتے تھے، لیکن اب یہ جدید خیال یہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ شخص جس کی فیملی میں، اس کے قریبی خونی رشتوں میں ڈائبٹیز ہے، اس کو ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور سال میں 1 دفعہ ضرور کرانا چاہیے۔ دوسری، وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے، ان لوگوں میں بہت زیادہ امکان ہے کہ اگر فیملی ہسٹری نہیں بھی ہے، اور اگر وزن بھی زیادہ ہے اور فیملی ہسٹری بھی ہے، تو پھر تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو کوئی اور جو کارڈیو میٹابولک ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، کہ جو ایسی بیماری جس کا ہمارے دل سے اور ہمارے خون کی نالیوں سے اور ذیابیطس سے تعلق ہے، وہ مثلا کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے، تو یہ بلڈ پریشر، شوگر، یہ جو بیماریاں، یہ سمجھ لیجیے بہن بھائی ہیں ایک طرح سے۔ تو وہ شخص جس کو بلڈ پریشر ہے لیکن ڈائبٹیز نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی سال میں 1 دفعہ ضرور کرانا چاہیے۔ تو یہ اسکریننگ ہوتی ہے، اگر یہ لوگ اپنی اسکریننگ کراتے رہیں تو جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ بارڈر لائن جو ہوتی ہے، امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس جس کہتے ہیں، اس اسٹیج پہ اگر پتہ چل جائے تو بہت غنیمت ہے، کیونکہ وہ ریورسیبل ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کرانا گائے بگائے، اور جو میں نے بتایا جو لوگ زیادہ رسک، ان کو ہوتے ہیں ہائی رسک لوگ،
ان کو ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے. تو ویورز بہترین ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی کہ ایک تو ذیابطیس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ہماری پاپولیشن میں، اسپیشلی جس کے اندر ساؤتھ ایشین پاپولیشن، جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے. تو اس کا بھی انہوں نے حل بتایا کہ وہ کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ کون سے حضرات ہیں جن کو تشخیص لازم ہے. تو اب ہم جو دوسرے سیکشن کی طرف بات کریں گے وہ رمضان کے حوالے سے ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ رمضان کے اندر رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو لوگ، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے ہماری، تو اس میں اور ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ سے ہم لوگ جتنے بھی ارکان ہیں وہ ہم پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اور میکسیمم لوگوں کی آپ کے پاس بھی ایسے مریض آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ڈاکٹر، آپ ان کو منع بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ آپ کو کہتے ہوں گے نہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے روزہ تو لازمی رکھنا ہے چاہے زندگی ہو یا موت ہو. تو اس کا آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا روزہ رکھنا چاہیے، اول تو یہ بتا دیں، اور کب نہیں رکھنا چاہیے یہ بھی بتا دیں. اور اگر وہ حضرات جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا آپ بات کریں گے؟ دیکھیے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور ہمارا یہ دینی فرض بھی ہے اور بنیادی ارکان میں شامل ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب رمضان آئے تو وہ روزہ رکھے. اب یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ جس کو ذیابیطس ہے یا اور اس طرح کی بیماری ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن میں آپ کو شاید یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ زیادہ تر لوگ، میجورٹی ایسی ہے جو روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن روزہ رکھنے کے لیے ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ سیف فاسٹنگ ہونی چاہیے، یعنی اس طرح روزہ رکھا جائے کہ ہماری صحت کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہیں پہنچے اور یہ دینی فریضہ بھی پورا ہو جائے. تو اس کے لیے وہ لوگ جن کو ذیابیطس ہے اور وہ دوائیں لے رہے ہیں ذیابیطس کی، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بہت ہی ابتدائی سٹیج ہے ڈائبٹیز کی، وہ صرف ورزش یا پرہیز سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں جی. اور ایک وہ لوگ جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں سب کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہر ڈائبٹیز، ایک تو جنرلی بھی اپنی شوگر اچھی کنٹرول رکھنی چاہیے. جتنا آپ کا شوگر کا کنٹرول اچھا ہوگا اتنا آپ جب رمضان کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی روزہ رکھنے میں، بہت مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. جتنا آپ کا کنٹرول خراب ہوگا اتنی آپ کو مشکلات ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ان جنرل بھی اچھا کنٹرول رکھنا چاہیے. دوسرے وہ لوگ جن کو ذیابیطس ہے اور وہ دوائیں لے رہے ہیں، ان کو یہ ضروری ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، جس کو ہم بولتے ہیں پری رمضان وزٹ. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ان کی ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں گے. اس سے یہ جنرلی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے لیے کتنا سیف ہے فاسٹنگ. دوسرے ڈاکٹر صاحب یہ کریں گے کہ ان کی جو دوائیں، دیکھیے ہمارے کھانے پینے کا جو معمول ہے رمضان میں اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھیے جی خراب ہو جاتا ہے، یا سمجھیے بعض چیزوں میں بالکل الٹا ہو جاتا ہے. کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم دن میں زیادہ کھاتے ہیں، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے رات کھانے کرنا. لیکن رمضان میں ہم پورا دن کچھ نہیں کھاتے، تو اس لیے اس کی دواؤں میں تبدیلی ضرور، اور پھر افطار میں زیادہ کھا لیتے ہیں. تو اس لیے دواؤں میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے کہ تاکہ صبح جو سحری میں اس طرح کی دوا لی جائے کہ وہ جو آگے پورے دن نہیں کھانا تو شوگرز کم نہ ہوں. اسی طرح افطار کے بعد بھی شوگرز برقرار رہیں، زیادہ نہ ہوں. تو ایک تو ڈاکٹر کا وزٹ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا، رمضان کے دوران بھی اپنی شوگرز کو وہ چیک کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کا باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بولیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ بالکل شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کے جو علماء کے فتوے ہیں. تو اپنی شوگر رمضان کے دوران بھی چیک کر لیں. دوسرا یہ کہ رمضان کے دوران بھی وہ احتیاط جو آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ رمضان کے دوران بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو جیسے شوگر ہے تو بہت میٹھی چیزوں کا استعمال وہ رمضان کے اندر بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی سی جو تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ اس طرح کی غذا لینی چاہیے کہ جو آپ کا شوگر لیول مینٹین ہے. جیسے عام طور پہ ہم چکنائی والی چیزیں بالکل منع کرتے ہیں یا بہت کم استعمال کریں. رمضان میں یہ کہ سحری میں آپ ہلکی سی چکنائی کا استعمال کریں، جیسے ہلکے آئل والا پراٹھا یوز کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب کسی چیز میں آئل ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو وہ پھر یہ کہ وہ اس کی ایبزارپشن سلو ہو جاتی ہے، تو پورے دن میں شوگرز مینٹین رکھتی ہے. تو ایک تو آپ یہ تھوڑا سا کریں. سحری کا یہ کریں کہ سحری کو بہت پہلے نہ کر لیں. ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے جی مثلاً اگر 5 بجے کا ٹائم ہے آخر سحر، تو آپ کہیں گے 3 بجے میں کر کے سو جاؤں گا، کیونکہ وہ آپ نے کھانا بہت جلدی کھایا، پھر آگے جا کے آپ کی شوگر، آپ دوا بھی لے لیں اور کھانا بھی کھا لیں اور پھر سو جائیں، کہیں گے سحری نہیں. ایسا نہیں، کوشش کریں کہ آخر جو بالکل انتہا ہے اس کے قریب فجر کے وقت سے پہلے جو ایک سحر کا وقت ہے مقرر ہے اسی پہ کیا جائے، اسی میں کیا جائے. اور پھر یہ کہ سحری کے دوران بھی بہت مرغن غذائیں، بہت چیزوں کا استعمال نہ کریں.
پھر یہ کہ افطار کے وقت خاص طور پہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شربت اور ان چیزوں پہ جو بہت مشروبات ہیں جو بہت زیادہ ہائیلی کاربوہائیڈریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں نہ استعمال نہ کریں. نارمل لیمو پانی ہے، اس میں کینڈل کی ٹیبلٹس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی ڈرنک لے لیں یا سادہ پانی کا استعمال کریں. چکنائی والی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس بہت سی چکنائی والی چیزیں ہیں تو کم مقدار میں اس کو بھی استعمال کر لیجیے. پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں. فروٹ چاٹس اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں چینی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن نارمل فرینک فروٹس ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کھجور عام طور پہ زیادہ فیوریبل جو ہے وہ ڈائٹ نہیں ہے ڈائبٹیز کے لیے، لیکن رمضان میں کیونکہ آپ نے پورے دن کچھ نہیں کھایا تو آپ کھجور سے افطار کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ ایسی کوشش نہ کریں کہ افطار اور جو ہے وہ رات کا کھانا ایک ساتھ ہی ہو، تھوڑا سا اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ پہلے افطار کریں، پھر اگر نماز وغیرہ پڑھتے تھوڑا لیٹ آپ کا رات کا کھانا آپ لیں، تو اس وقت یہ کہ ایک وقت میں زیادہ آپ کا زیادہ لوڈ نہیں ہو، اور جو دوائیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو اس کے مطابق لیجیے. تو یہ سیف فاسٹنگ ہو جاتی ہے. اور پھر بھی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی شوگر چیک کرتے رہیں. تو ایک یہ بعض جو ہے وہ ہمارے مریض سوال کرتے ہیں کہ شوگر کس وقت چیک کرنی چاہیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت ہماری شوگر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اسی کو مانیٹر کرنا ہے. تو ایک تو سحری کے 2 گھنٹے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے سحری کھائی ہے اس سے شوگر ہماری بڑھ تو نہیں رہی، تو وہ اس وقت چانس ہے بڑھنے کا. اسی طرح افطار کے جو آپ نے افطار کیا اس کے 2 گھنٹے کے بعد یا رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر جاگ رہے ہوں تو وہ کریں. پھر جو شوگر کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں وہ لیٹر ہاف میں یعنی عصر کے بعد کم ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو عصر اور مغرب کے درمیان، عصر اور افطار کے درمیان بھی ایک دوا کچھ دن اپنی شوگر چیک کر لیں تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ شوگر کم تو نہیں ہو رہی. پھر شوگر کم ہونے کی علامات پتہ ہونی چاہیے تھے کہ کسی وقت یہ علامات ہوں تو لگے کہ شوگرز ہماری کم ہو رہی ہیں. تو وہ علامات یہ ہیں کہ آپ کو کسی وقت اچانک بہت پسینہ آنے لگے، دل میں دھڑکن تیز ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں کپ کپی ہو جائے، یا تھوڑی غنودگی یا نیم بیہوشی کسی کی، جو کم شوگر کی علامات ہیں، یہ کم شوگر کی علامات ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ فوراً شوگر چیک کر کے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت لو ہو رہی ہے شوگر، آپ کے 60-55 شوگر ہو رہی ہے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم روزہ افطار کر لیں. تو یہ تھوڑی سی اگر معلومات ہو جائیں تو پھر یہ روزہ سیف ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بالکل زبردست. میں کہوں گا ڈیٹیل میں بھی اور بریفلی بھی آپ نے اس کو بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے ہمیں اپنا روزہ بھی رکھنا ہے اور ذیابطیس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں گے. ابھی ہم اسٹوڈیو میں سے جب ہم شروع ہونے والا تھا پروگرام ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ذیابطیس کا جو مریض ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مریض کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ساری زندگی، اور وہ اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے اپنی علامتوں کے بارے میں، شوگر کم زیادہ کے بارے میں. تو زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کو خود بھی ٹیکل کر لوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے اگر اس نے دوائیوں میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ خود ہی گھر بیٹھ کے کر لے یا وزٹ بڑا ضروری ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کی وزٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جو مختلف طرح کی دوائیں لے رہے ہیں، انسولین ہے یا اور ٹیبلٹس ہیں، تو آپ کے ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ کس ٹیبلٹ کا کتنا ڈیوریشن آف ایکشن ہے، کس وقت کم کرنی ہے، کس وقت زیادہ کرنی ہے. بعض ہمارے مریض یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانے کا روٹین الٹا ہو گیا تو ہم ایسا کریں گے کہ رات والی گولی جو ہے وہ صبح لے لیں گے، صبح والی رات. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض مریضوں میں چل جائے لیکن ضروری نہیں ہے ایسا ہو. تو خاص طور پہ انسولین والے مریض، پھر جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں، ڈائبٹک ہیں جن کی دوائی انسولین ہے وہ، اور پھر جو گولیوں والے مریض بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ آپ کو ایک تو جنرلی آپ کو گائیڈنس کر دے کس طرح آپ کو سیف فاسٹنگ کرنی ہے، پھر آپ کی دوائیوں میں جو جس طریقے سے سائنٹیفک انداز میں اس کو تبدیلی کر دے، اور وہ میرے خیال ہے زیادہ سیف رہے گا آپ کے لیے. تو ویورز، جیسے کہ آپ نے سنا سر نے بہت ہی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں اور بڑا زبردست انداز میں آپ کو سمجھایا. نمبر 1 تو اس کی مسئلہ کیا ہے، ذیابطیس کا ہمارے ملک کے اندر شرح بڑھ رہی ہے، تو اس کو ہمیں اس طریقے سے دیکھنا ہوگا. اب اس کی تشخیص کیسے کی جائے وہ بھی سر نے بڑا ڈیٹیل میں سمجھا. سب سے امپورٹنٹ بات جو رمضان کے حوالے سے جو ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی اپنی ذیابطیس کو، اپنی بیماری کو، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بیماری تو ہم اس کو خود ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جایا جائے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک میں ذرا سا اور اسی سے متعلق ذرا سی ایکسپلینیشن دوں گا کہ بعض مریض تو تبدیلی کرتے ہی نہیں ہیں. ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ جو دوا ہمیں لے رہے ہیں اب آگے پورا دن کچھ نہیں کھانا. تو وہ ایسے بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ
ایمرجنسی میں ٹرن اپ ہوتے ہیں لو شوگرز کے ساتھ. فائن. تو پلیز یہ بالکل بھی یہ تو بالکل نہیں کرنا. جی خود مریض کو بھی ان کی فیملی والوں کو بھی بالکل اس بات کو انشور کر لینا چاہیے ایک وزٹ آپ کا وزٹ ضرور ہونا ہے, اور دوا میں تبدیلی, دوا کی ترتیب میں تبدیلی, دوا ہو سکتا ہے تبدیل نہ ہو لیکن اس کی ترتیب میں, اس کی ڈوز میں تبدیلی یہ انتہائی ضرور. تو یہ پلیز سب لوگ انشور کریں, جو بھی ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ریلیٹیوز ہیں, اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان انشور کر لیں کہ اپنے ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کر لیں. تو ویورز, جیسے کہ سر نے بڑا زبردست بریفلی ایکسپلین کیا کہ ذیابیطس کی ایک تو امپورٹنس کو, کہ وہ کتنی بڑھ چکی ہے ہمارے ملک کے اندر, اس کی شرح کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے دن بدن, اور جوان چاہے عمر کا کوئی تقاضا ہی نہیں رہا, اور ہر آنے والے لوگوں کے اندر, آنے والی جنریشنز کے اندر ذیابیطس اس کے زہر کی طرح اس کے خون کے اندر گل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی رمضان کے حوالے سے, تو بہت زیادہ ضروری چیز تھی وہ آپ کا پری رمضان وزٹ, کہ وہ ضروری ہے یا نہیں ہے, دواؤں کی ترتیب آپ خود چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں اس پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے سر کو ایک چھوٹا سا پیغام دینے کی ریکویسٹ کروں گا. سر آپ ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں ہمارے ویورز کو, اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں. یہ پیغام سب لوگوں کے لیے, سب ہم وطنوں سے یہی ہے کہ دیکھیے صحت بہت بڑی نعمت ہے, اور جو ہے احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. ذیابیطس یا بلڈ پریشر یا دوسرے ریلیٹڈ جو امراض ہیں وہ ایسے ہیں جن سے ہم بچ بھی سکتے ہیں. تو پلیز مثبت انداز زندگی, طرز زندگی اپنائیے. فعالیت یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے, صحت بخش غذا کھائیے. ایسی غذا نہ کھائیں جو آپ کے وزن کو بڑھائے, جس میں ہائی کیلوریز ہو. اور دوسری بات, ورزش کو انشور کیجیے, چلنا, اور کوئی ورزش نہ بھی کریں تو کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلنا, یہ ہم میں سے ہر خاتون, ہر مرد جو ہے وہ اس کو اپنا لے تو بہت سی ذیابیطس, اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سر نے بہترین میسج دیا, اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ آنکھوں کے اوپر رکھا ہے, اور آنکھیں ناک کے اوپر رکھی ہیں, اور ناک کے نیچے منہ رکھا ہے. تو کھانے سے پہلے اوبویسلی آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سی چیز کھانی ہے, نہیں کھانی ہے, اس کے بعد دیکھنی بھی چاہیے, پھر سونگنی بھی چاہیے, اور اس کے بعد کھانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر ایک جو ہے سوچ ہے, ایک ویژن ہے, وہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اس پروگرام کا اختتام چاہتے ہیں. اس کو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اور میں آپ کو جو آخر میں ریکویسٹ کروں گا وہ یہی کہوں گا کہ پلیز پری رمضان وزٹ بہت مینڈیٹری ہے. اپنے فزیشینز کو, چاہے وہ آپ کے دل کے مریض ہیں, چاہے وہ آپ کے دل کے ڈاکٹر ہیں, اگر آپ دل کے مریض ہیں, اور جو بھی دل کے مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, تو وہ اپنے فزیشینز کو پراپرلی پری رمضان وزٹ کریں. اف دے آر پلاننگ, اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, تو میرا جو میسج ہے وہ آپ ویورز کے پاس امانت ہے. تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, پلیز اس کو اور پھیلائیں, اور تاکہ جتنے بھی اس امراض میں مبتلا مریض ہیں وہ سن سکیں اور اپنے فزیشینز کو رجوع کریں. اسی طریقے سے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا, آپ کا اپنا ہوسٹ ڈاکٹر نوید احمد شیخ. شکریہ.